أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، ان لوگوں کے لیے برابر ہے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پچھلی ہم نے 5 آیتوں میں کہا تھا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان لوگوں کو ہدایت دیتی ہے۔ پھر ان کی 5 چیزیں بتائی تھی، ایک وہ نماز قائم کرتے ہیں، پھر دوسرا غیب پر یقین رکھتے ہیں، پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ کافر ہیں، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں ایمان لائیں گے؟ کیونکہ جب کوئی انسان ایک بار اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتا، پھر بھی نہیں مانتا، پھر نہیں مانتا، تو جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ انسان کبھی نیکی کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، ان کی آنکھوں پر، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانا، ان پہ یقین نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے۔ پڑھتا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کوئی ایک بار بندہ گناہ کرے نا تو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتے ہیں۔ انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو فرشتہ بھی فوراً گناہ کو نہیں لکھتا ہے، بلکہ کچھ منٹ کے لیے، ساعہ کا لفظ ہوتا ہے، کچھ منٹ کے لیے یا کچھ گھنٹوں کے لیے قلم اٹھا کر رکھتا ہے۔ اگر انسان معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر کیوں لگا دی تھی؟ کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا، کوئی ایک چھوٹا سا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک چھوٹا سا نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے، پھر اس طرح لگ جاتا ہے، لگتا رہتا۔ جب بہت سارے انسان گناہ کرتا ہے تو پورا دل ایک قسم کا سیاہ ہو جاتا ہے، انسان کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اسی لیے جو بندہ بار بار اللہ تعالیٰ کی آیات کو انکار کرتا ہے، بار بار نماز چھوڑتا ہے، تو وہ پکا ہی چھوڑ دیتا ہے۔ جو بھی انسان کسی بھی کام کو تھوڑے دنوں تک چھوڑتا ہے تو انسان کبھی بھی نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، پھر وہ کبھی بھی نیکی کے راستے میں نہیں آ سکتا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ، اب پہلے ہم نے پڑھا تھا مومن فلاں بندے ہیں، جو مومن بندے ہیں ان کی 5 خوبیاں تھیں، کل ہم نے پڑھی تھی نا۔ پھر جو کافر بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ یقین ہی نہیں رکھتے، وہ بھی الگ بات ہے۔ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو درمیان میں ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ دھوکہ دیتے ہیں ہم لوگوں کو جو ایمان لائے، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہیں وہ دھوکہ دیتے، اصل میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں۔ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، پھر بھی وہ مسلمان نہیں تھے، پھر بھی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ کیوں جائیں گے؟ کیونکہ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بتا رہے ہیں، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ درمیانے قسم کے ایک لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے اور ہوتے ہیں، اندر سے اور ہوتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو منافق کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے، باتیں بھی سنتے تھے۔ دیکھیں کتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نا ایمان کی حالت میں تو وہ صحابی ہوتا ہے۔ وہ تھے اس وقت ان کی مجلس میں تھے، لیکن پھر بھی وہ صحابی نہیں کہلائے اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ اور کیوں دوزخ میں جائیں گے؟ کیونکہ
جب وہ مسلمانوں کی مجلس میں آتے تو مسلمانوں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جو بھی باتیں ہوتی ہیں، جو بھی وہ فیصلہ کرتے، جنگ کا کسی بھی چیز کا فیصلہ کرتے تو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جب مسلمانوں سے نکل کے کافروں کے پاس جاتے تو کافروں کو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی کہ ادھر سے بھی لگائی بجائی نہیں ہوتا، ادھر سے بھی ان کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، مسلمانوں کی باتیں ان کو بتاتے اور ان کی باتیں ادھر بتاتے۔ تو درمیان قسم کے جو لوگ ہیں نا، تو ان کے بارے میں کہا ہے فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے کہ وہ منافقت میں صحیح آگے تک بڑھ گئے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کو درد دینے والا عذاب دیا جائے گا، بما کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ دیکھیں منافق وہ ہوتا ہے نا، ہم میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں یہ بننے ہیں۔ منافق وہ ہوتا ہے جس کے اندر 4 خوبیاں ہیں، حدیث میں آتا ہے جو بندہ 4 کام کرتا ہے وہ پکا منافق ہے۔ پہلی چیز، بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسرا وعدہ کرے تو خلاف کرے، تیسرا امانت میں خیانت کرے، اور جھگڑے کے وقت گالی دے۔ اب یہ دیکھیں یہ چاروں کام ہم بھی کرتے ہیں نا، کسی نہ کسی طرح سے کرتے ہیں۔ جو ہوں گے مسلمان وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، اب تو اللہ آئے تو میں بہت مار کھانی ہے۔ جو ہوں گے مسلمان وہ بھی اگر برے کام کریں گے، وہ شرک کریں گے تو وہ دوزخ میں جائیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے سفارش کریں گے وہ دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اس کے بعد کافر ہیں، جہنم کے بھی درجے ہیں، جو کافر ہیں وہ بھی درمیان والے درجے میں جائیں گے۔ جو مسلمان ہو کر ایسے کام کرتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس جا کے کوئی بات کرتا ہے، کچھ لوگوں کے پاس کوئی جا کے کرتا ہے، وہ بندہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ آیت میں آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں جائے گا۔ جہاں آپ جو دیکھیں یہ نہیں ہے کہ منافق وہ لوگ تھے، ہم بھی تو کہیں نہ کہیں جھوٹ بولتے ہیں نا، پھر وعدے کی خلافی کرتے ہیں، پھر جھگڑے کے وقت گالی دیتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے، میرے سمیت سب کو، کہ کم سے کم ہمارے اندر یہ 4 خامیاں نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی وعدہ کرے جیسا بھی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کوئی اگر مسلمان کافر سے بھی وعدہ کرتا تھا تو اسے پورا کرتا تھا، تو ہمیں تو آپس میں وعدے پورے کرنے چاہیے۔ پھر جس کی امانت جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، تو قالوا انما نحن مصلحون، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مطلب جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو برا نہیں سمجھ ہوتے۔ سب سے جو بری خامی ہوتی ہے نا، وہ انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان اپنے آپ کو سمجھ نہیں پاتا۔ یہی بات تھی، فرعون بھی اپنے آپ کو کبھی غلط نہیں کہتا تھا، بلکہ کہتا تھا میں خدا ہوں، اور یہ کہتا تھا کہ جو میں بات کرتا ہوں، جو میں کام کرتا ہوں وہ ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کا انجام کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ کہتا ہے کہ انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فساد کرنے والے وہ لوگ ہیں لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پہچان ہی نہیں پائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے کہ اے لوگوں ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے، جیسے انبیاء علیہ السلام ایمان لائے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہم ایسے ایمان لائیں جیسے بیوقوف ایمان لائے ہیں، یعنی ان کے مجلس میں ہی کہتے، یا پیچھے ان کو کہتے کہ جو آپ پہ سچے ایمان لاتے ہیں، جو صحابی ہیں، وہ تو بیوقوف ہیں۔ نعوذ باللہ۔ الا انہم هم السفہاء، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے وقوف وہی ہیں، ان کی بے وقوفی کا جواب مسلمان نہیں دیتے ہیں بلکہ اللہ خود دیتے ہیں کہ وہی بے وقوف ہیں لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ جب ان سے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کہتے ہیں ہم تو پکے ایمان والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی کہ وہ جو کافر لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو وہ کافر کہتے ہیں تم مسلمانوں کے پاس کیوں بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے اس طرح مذاق کریں گے کہ وہ دوزخ میں جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیں گے، وہ بھاگ کے جنت میں جانے لگے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آگے سے دروازہ بند کر دیں گے۔ یہ ان کے لیے بہت سخت مذاق ہوگا کہ جنت میں وہ دیکھیں گے بھی لیکن وہ جا نہیں پائیں گے، پھر جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، پھر بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں دیا اور نہ وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اصل میں وہ کرتے اس لیے تھے
تاکہ مسلمانوں کے پاس سے بھی جو پیسے ہوتے ہیں، جب مال غنیمت ملتے ہیں، مسلمانوں سے بھی پیسے لے لیں اور مسلمانوں کے پاس بھی ہماری عزت رہے، اور جو کافر ہیں ان سے بھی ہم پیسے لے لیں اور ان کے پاس بھی ہماری عزت رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ جو تجارت تھی وہ انہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی، اور وہ نہ ہدایت والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر مثال دیتے ہیں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ جلائی، فلما اضاءت، جب آگ نے آس پاس کا سارا ماحول روشن کر دیا، ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ روشنی لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پہ آگ سے مراد ہے اسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی روشنی دی تھی۔ وہ ایک بار مسلمان ہوئے تھے، لیکن جب انہوں نے ذرا سا دیکھا کہ اسلام کے اندر تو اتنی پابندیاں ہیں، فلاں کام کرنا پڑے گا، جہاد پہ جانا پڑے گا، نماز پڑھنی پڑے گی، رات کو نماز پڑھنا لوٹ گئے ہیں، جب انہوں نے منافقت اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور چھین لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور جو اپنی ہدایت ہوتی ہے نا، وہ گناہ گار کو نہیں دیتے ہیں، جس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں۔ سم بکم عمجم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب کیونکہ وہ منافق ہیں، وہ گنگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، وہ کبھی بھی لوٹ کے نہیں آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اب وہ کبھی بھی دین اسلام کی جگہ پہ نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان سے اترنے والی بارش جس میں کئی اندھیرے ہیں، گرج اور چمک ہے، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، یہ وہ ایسے لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ان کو جنگ کے لیے کہا جاتا تھا یا کوئی مشکل کام کرنے کو کہا جاتا تھا تو یہ ایسے سمجھتے تھے جیسے کوئی بجلی پڑتی ہے نا تو لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں لے لیتے ہیں، تو ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں کانوں میں انگلیاں لے لیتے تھے کہ ہم نے تو سنا ہی نہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نگاہوں کو ایسے ہی کھینچ لے گا، چھین لے گا، جیسے بجلی پڑتی ہے نا، بجلی کی طرف دیکھیں تو اس وقت انسان کی نگاہ چلی جاتی ہے نا، یعنی جب آپ وہ بجلی پڑی ہوتی ہے نا، بادل گرج رہتے ہیں، تو اگر آپ اس کی طرف دیکھ رہے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کی نظر بھی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ہی ہم ان کو بھی چھین لیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان کو تھوڑا سا فائدہ ملتا ہے اسلام میں تو اسلام میں چلنے لگ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، جب ان کو مشکل لگتا ہے تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اگر اللہ چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، اللہ تعالیٰ چھین لے ان کے کانوں کو، وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کی آنکھوں کو۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو ان آیتوں میں ہمارے لیے بھی ہے کہ زندگی کے کسی بھی کام میں منافقت